الرحمن الرحیم عیسوی سن کے اعتبار سے 2019 کا اختتام ہے۔ یہ سال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت آنے والا سال ہمارے لیے پہلے سے بہتر ہو، آنے والا سال ہمارے لیے اچھائی اور بہت ساری خوشیاں لانے والا ہو۔ دعا کریں اللہ رب العزت آنے والا سال ہمارے مقدر کے ستارے کو جگمگانے والا ہو۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت آنے والے سال میں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی جس نے غریب کا خون چوس رکھا ہے، اس کا اختتام ہو اور اس کا خاتمہ ہو۔ آج کے اس بیان میں، آج کی اس نشست میں دو چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ، آج میں اور آپ جب بھی موبائل کو آن کرتے ہیں، فیس بک پہ یہ پوسٹ آئی ہوتی ہے، نیو ہیپی ایئر، نیا سال مبارک۔ دوسرے موبائل پہ بھی میسج آتا ہے نیا سال مبارک۔ ایک تو اس کی وضاحت کرنی ہے کہ آیا اسلام کے اندر اس قسم کے مبارکباد کے کلمات اور نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارک دینا یہ کیسا ہے؟ اور ساتھ دوسری وضاحت یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے نیا سال ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو یہ وضاحت کہ یہ سال اسلامی سال نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی اسلامی سال کا یہ اختتام ہے، بلکہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں، دور حکومت میں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد پیغمبر ہیں، جن کی رائے پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کو اتارا ہے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف رائے سن کر لے کر پھر اپنا مشورہ یہی دیا کہ مسلمانوں کے سال کا، مسلمانوں کے سن کا آغاز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا سال وہ سن ہجری ہے جو کہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس کو نیا سال کہنا اسلامی حوالہ سے ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری وضاحت کہ اس سال کے اختتام پر مبارکباد دینا یہ کیسا ہے؟ احادیث سے صرف اتنا ملتا ہے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیا چاند دیکھو، رمضان کے روزے رکھ رہے ہو، اختتام ہوا، نیا چاند شوال کا آسمان پہ ظاہر ہوا، تمہاری نظر اس پہ ٹکی تو اس پر تم دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالجبن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ باقی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نیا سال کے مبارک کے میسج کرنا، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے طور و طریقے ہیں جن کی مخالفت کا اسلام میں ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں کے یہود جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان 2 روزے رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 10 محرم کا رکھو، 7 11 کا بھی رکھ لو، یا 9 محرم کا رکھو، 7 10 کا رکھو۔ تو ہر موقع پر آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا ارشاد فرمایا ہے، ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی وضاقتہ بھی اختیار نہ کرو، حتیٰ کہ علماء نے، مفتیان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص انگریزوں جیسی کٹنگ کرتا ہے، ان جیسے بال کٹواتا ہے، تو ایسے امام کی امامت بھی مکروہ تک لکھی ہے۔ تو اسلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ نہیں چلنا، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان جیسا لباس نہ ہو، ان جیسی وضع قطع نہ ہو، ان جیسا چلن نہ ہو، اور ان کے جو طور و طریقے ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں اپنانے چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ داڑھی کو کٹواتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑا کرو، کیونکہ یہ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ تو ہر معاملہ میں اسلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لائیں، اسی کے اندر دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا